بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ قابل قدر سامعین و سامعات، ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعریف و توصیف صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری دعوت کے تعلق سے کچھ باتیں سنی ہیں کہ آپ نے ابتدا میں بغیر اعلانیہ ظاہر کیے کہ انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دی۔ ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، غلاموں میں، آزاد کردہ غلاموں میں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ آپ لوگ ابھی اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا، ظاہر نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی۔ تو یہ جو مرحلہ ہے 3 سال تک اس طرح کا مرحلہ رہا، 3 سال یہ مرحلہ رہا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ کھلم کھلا علی الاعلان اب دعوتی کام کریں، لوگوں میں جائیں، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، توحید کی اہمیت کو بیان کریں، شرک کی گندگیوں کو واضح کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا۔ اس کے تعلق سے اہل سیر کا کہنا ہے، جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ رب العالمین نے یہ دعوت کا کام شروع کیا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دینے کا آغاز کیا۔ تو سب سے پہلی بات، جب آپ کو یہ حکم ہوا تو آپ علیہ السلام مکہ کی صفا پہاڑی پر چڑھے۔ مکہ کی صفا پہاڑی مشہور پہاڑی ہے، مکہ میں کعبۃ اللہ کے سے بالکل صحن میں متصل ایک صفا نامی پہاڑی ہے۔ اس زمانے میں جب بھی کسی کو کوئی اعلان کرنا ہوتا، کسی اچھائی یا برائی کی خبر دینی ہوتی ہے، تو اس پہاڑ پر چڑھ کر وہ شخص اعلان کر دیتا تو پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو جاتے، پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے۔ یہ اس زمانے میں عادت تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا: اے لوگوں، ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا۔ اللہ کے نبی نے کہا: اے قوم کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو دیکھیے لوگوں کا جواب کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو لوگ کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا۔ اے نبی، 40 سالہ زندگی آپ کی، اے محمد 40 سالہ زندگی آپ کی ہمارے سامنے ہے، ہم نے ان 40 سالہ زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے داعی کو پہلا اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، تب جو ہے سامنے والے اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔
تو اللہ کے نبی نے پہلے اپنی ذات کو منوایا، بعد میں دعوت کا کام کیا۔ اللہ کے نبی نے دعوت کا کام بعد میں کیا، پہلے اپنے اخلاق ان کے سامنے منوائے۔ آپ تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو آپ نے کہا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اے لوگوں میں تمہیں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرانے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، میں تمہیں قیامت کے دن آنے والے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ تو اس وقت آپ کے رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار آپ کا چچا ابو لہب، آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک اما جمعتنا لہذا، کہا کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ بڑا سرکش آدمی تھا، بڑا متکبر آدمی تھا اور شرک کی گندگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا تیرے لیے افسوس ہے، اللہ کے نبی کو کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا ہے، یہی بات بتانے کے لیے یہاں پر ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت خاموش ہو گئے، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ہلاکت کے لیے آسمان سے ایک سورت نازل کی، سورۃ اللہب کے نام سے، سورۃ اللہب یا سورۃ المسد کے نام سے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ پوری سورت جو ہے اللہ رب العالمین نے نازل کی، جس میں اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر دی گئی ہے، ابو لہب کے بربادی کی خبر دی گئی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جب یہ ایسا ہوا تو نہ اس کا مال اسے کچھ کام آیا، نہ اس کی اولاد اسے کچھ کام آیا، دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر وہ مرا، اور پھر اس کی اولاد نے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا بغیر دفن کیے کہ بڑی مشکلوں سے اس کو ایک بیماری ایسی لاحق ہوئی جس کی وجہ سے بدبو پھیلنے لگے، تو خود اس کے اہل خانہ نے اس کو چھونے سے گریز کیا، اور لوگوں نے اس کی اولاد نے کچھ روپیہ پیسہ دے کر اس کی لاش کو گڑھے میں پھینکوا دیا۔ تو یہ اس کا حال اللہ رب العالمین نے کیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی۔ دنیا کے اندر تو یہ حالت اس کی بھی، پھر اس کے بعد سیصلی نارا ذات لہب، آخرت میں بھی وہ شعلے بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ نہ صرف یہ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ڈالنے کے لیے کانٹے اٹھا کر لاتی تھی، تو یہ بھی جہنم میں جائے گی اس کے شوہر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ صورت نازل کی قرآن کے اندر۔ تو یہ سب سے پہلے اعلان تھا جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا، پورے مکہ والوں کو جمع کر کر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی۔ تو اس کے بعد جو ہے بعض لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ جہری دعوت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو ہے متعدد حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری یہ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے، مکہ سے کچھ کلومیٹر پر ان کا قبیلہ آباد تھا، قبیلہ غفار۔ یہ اسلام سے پہلے ہی سے بڑے بااخلاق انسان تھے، بڑے عقل مند انسان تھے، شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف تھے، اور بتوں کی ہمیشہ بتوں کی عبادت سے انکار کرنے والے تھے، شرک کبھی انہوں نے نہیں کیا، اور اللہ کی عبادت یہ زمانی جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے حنیفی طریقے پر، جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس طریقے پر یہ عبادت کیا کرتے تھے، اور نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے لیکن بغیر قبلے کے۔ اس وقت کوئی قبلہ ان کو سوجا ہی نہیں دیتا تھا، تو بہرحال یہ عبادت کرتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول اس طرح جو ہے مکہ کے اندر ایک
شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے اندر مکہ میں داخل ہوئے، اور جب مکہ میں آئے تو آپ کعبۃ اللہ تشریف لے گئے، رات کا وقت ہو گیا، آپ جو ہے وہیں پر لیٹ گئے۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، تو حضرت علی نے دیکھا فعرف انہ غریب فاستضافہ، دیکھا کہ کوئی اجنبی شہر میں داخل ہوا ہے، مکہ کے باہر کا کوئی شخص داخل ہوا ہے، تو حضرت علی بااخلاق انسان تھے، فوراً ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، فاستضافہ، ان کی بہترین ضیافت کی، انہیں کھلایا پلایا، اور پھر لا کر جو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن دیکھا حضرت علی نے کہ رات میں حضرت ابو ذر وہیں پر لیٹے ہوئے ہیں، پھر علی رضی اللہ عنہ دوسرے دن بھی ان کو لے کر گئے، بغیر کسی سوال جواب کے لے کر گئے، کھلایا پلایا، پھر واپس لا کر چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن دیکھا کہ حضرت ابو ذر اسی جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، پھر تیسرے دن بھی لے کر گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مہمان نوازی کیے۔ اس کے بعد تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور کس غرض سے مکہ مکرمہ آئے ہو؟ تو دیکھیے اس سے حضرت علی کی مہمان نوازی معلوم ہوتی ہے۔ ایک اجنبی شخص کو انہوں نے دیکھا، بغیر سوال جواب کے فوراً اس کو لے کر گئے، اور 3 دن تک انہوں نے ضیافت کی، کوئی ان کا ذاتی فائدہ اس میں نہیں تھا، کوئی ذاتی منفعت نہیں تھا، تو یہ ان کے اخلاق کریمانہ تھے۔ تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو 2 دن سے نہیں بتائے تھے، اب تیسرے دن ان کو حضرت ابو علی رضی اللہ عنہ پر مکمل بھروسہ ہو گیا، مکمل بھروسہ ہو گیا۔ فلما استوثق منہ ابو ذر اخبرہ بانہ یرید مقابلۃ الرسول، انہوں نے اپنے مقصد کو ظاہر کیا، میں یہاں پر جو آیا ہوں، یہاں پر محمد جو ہے ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے میں یہاں پر آیا ہوں، یہ اپنا مقصد انہوں نے بتایا، اور کہا کہ میں نے اس طرح سنا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا بالکل آپ نے جو بات کہی ہے اس شخص کے بارے میں بالکل وہ حق ہے، فَإِنَّهُ حَقٌ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ میں صبح جو ہے آپ کو ان کے پاس لے کر جاؤں گا، میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اگر مجھے کسی شخص پر ڈر ہو، خوف ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے نیچے جھک جاؤں گا، تم آگے نکل جانا، تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو، لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ تم میرے ساتھ ہو تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، اگر کسی پر مجھے شک ہو تو میں نیچے جھک جاؤں گا، فقمت کأنی اریق الماء، میں اس طرح زمین پر جھک جاؤں گا گویا میں زمین پر پانی پھینک رہا ہوں، پانی ڈال رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں زمین پر جھک جاؤں گا، اپنے جوتے کا تسمہ صحیح کرنے کا بہانہ میں کروں گا، اس کی اداکاری میں کروں گا، تم آگے نکل جانا۔ یہ بات حضرت علی نے کہی۔ بہرحال اسی طرح معاملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جیسے ہی پہنچے، آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جاؤ اپنی قوم کے پاس اور اپنی قوم کے لوگوں میں توحید کی دعوت دینا، اور یہاں سے یوں ہی نکل جانا۔ لیکن حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں یوں ہی نہیں جاؤں گا جب تک کہ کعبۃ اللہ میں اپنے اسلام کا اعلان نہ کروں، جب تک میں کعبۃ اللہ میں اپنے اسلام کا اعلان نہ کروں اس وقت تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ وہ سیدھے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے اور بڑی بلند آواز میں انہوں نے کہا فنادى بأعلى صوته اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، بڑے زوردار آواز میں انہوں نے یہ کہا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ ندا لگائی لوگ طیش میں آ گئے، غصہ ہوئے، وثار القوم فضربوه حتى اضجعوه، تو لوگ ان پر پل پڑے، ٹوٹ پڑے ان پر اور انہیں زار و قطار مارنے لگے، بڑے زد و کوب کرنے لگے، مارنے لگے۔ جیسے ہی اس چیز کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو عباس بن عبد المطلب جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مشرکین کو ہٹا دیا، مشرکین کو
وہاں سے ہٹا دیا اور کہا کہ تم جانتے ہو کس شخص کو مار رہے ہو؟ یہ قبیلے غفار کا آدمی ہے، قبیلے غفار کا آدمی ہے، اگر تم نے آج اس کو مارا تو یہ مت بھولنا کہ تم جب ملک جہان کا سفر کرو گے اسی قبیلے سے تمہیں گزرنا ہوگا، اسی قبیلے سے تمہیں گزرنا ہوگا، اگر آج تم نے اس کو مارا تو تمہاری خیر اور عافیت نہیں ہے، تم ملک شام کو اس قبیلے سے گزر نہیں پاؤ گے۔ یہ کہہ کر حضرت عباس بن عبد المطلب نے لوگوں کو ہٹایا اور لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے گاؤں چلے گئے اور جا کر انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو ان کے کہنے پر ان کے قوم کے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے، آدھا گاؤں مسلمان ہو گیا اور بقیہ آدھا گاؤں ہجرت کے بعد مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہجرت کے بعد جو ہے جہری دعوت کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح دوسرے صحابی ضماد بن ثعلبہ، ضماد بن ثعلبہ، ضا میم الف دال، ایک دو صحابہ ہیں اسی طرح کے، ایک ہے ضمام بن ثعلبہ، ایک ہے ضماد بن ثعلبہ، ایک میں دال ہے دوسرے میں میم ہے۔ تو یہاں پر جو مسلمان ہوئے ہیں وہ ہے ضماد، جو مکہ میں مسلمان ہوئے ضماد دال، یہ قبیلے ازد کے تھے، قبیلے ازد، شنوعہ جو قبیلہ ہے اس کی یہ رہنے والے تھے۔ یہ مدینہ منورہ آئے، جب یہ مدینہ منورہ آئے تو مکہ مکرمہ آئے، تو مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ جب بھی کوئی شخص باہر سے آتا تو اس کو یہ بتا دیتے کہ یہاں پر ایک محمد ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، تم اس کی بات نہ سننا، تم اس کی بات نہ سننا، یہ کہا کرتے تھے۔ جب یہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، تو ضماد نے کہا اچھی بات ہے، اس کو میرے پاس لاؤ، میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں پاگلوں کا علاج کرتا ہوں، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو پھر بجائے اللہ کے نبی کو لانے کے یہ خود اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا کہ میں ان کا علاج کروں گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے خطبہ حاجہ پڑھ کر سنایا، خطبہ مسنونہ آپ نے پڑھ کر سنایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ خطبہ آپ نے پڑھ کر سنایا تو حضرت ضماد نے کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، کہا کہ یہ آپ نے جو کلمات پڑھے دوبارہ مجھے پڑھ کر سناؤ، یہ کلمات جو ہے دوبارہ میرے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ سنایا، پھر انہوں نے کہا کہ اور ایک مرتبہ سناؤ، اللہ کے نبی نے سہبارہ ان کلمات کو پڑھ کر سنایا، 3 مرتبہ آپ نے کلمات پڑھ کر سنے۔ تو اس کے بعد ضماد نے کہا لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، کہا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے جادوگروں کا کلام سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ ایسا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ تمہارا کلام بالکل برحق ہے، تمہارا کلام سچا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ثم اسلم وبايع عن نفسه وقومه، فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ صرف اپنی جانب سے بلکہ اپنی قوم کی جانب سے بھی انہوں نے بیعت کی۔ کہا کہ میرے قوم کو اسلام قبول کرانا میری ذمہ داری، میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ تو یہ حضرت ضماد بن ثعلبہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا مکہ مکرمہ کے اسندر۔ اس طرح جو ہے وقتاً فوقتاً کئی لوگ جو ہے مشرف اسلام ہوتے رہے۔ ان کے بعد حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے مکہ مکرمہ جب پہنچے تو یہ بھی شاعر تھے۔ طفیل بن عمر دوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو انہوں نے سنا تو وہ بھی مشرف اسلام ہوئے، وہ بھی مشرف اسلام ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، لیکن بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت کم۔ بڑی محنت کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد بھی ان کی قوم کے لوگ اسلام نہیں لائے تو یہ بیزار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہم، اے اللہ کے رسول
قبیلے دوس نے نافرمانی کی ہے اور انہوں نے آپ کا انکار کیا ہے، آپ ان کے لیے بدعا کیجئے، آپ ان کے لیے بدعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مرتين۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور احمد کی روایت مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا اور کہا کہ ان کو میرے پاس لے آ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہوئی، قبیلے دوس نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ بدعا کیجئے، تو آپ نے بدعا نہیں کی بلکہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمیں کبھی دعا کرنا ہو نماز کے علاوہ بھی یا مسجد کے باہر بھی، عام حالات میں بھی، تو قبلہ رخ ہونا بہتر ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی، تو الحمدللہ پورا کا پورا قبیلے دوست جو ہے مشرف اسلام ہوا۔ تو یہ جو ہے قصہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کے اور ان کے قوم کے اسلام کا واقعہ۔ ان کے بعد جو ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ان کے بعد حضرت حمزہ ابن عبد المطلب آپ کے چچا سید الشہداء یہ مسلمان ہوئے۔ اس طرح کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایک کے بعد دیگرے مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں ایک یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے گالیاں دی، تو حضرت حمزہ بہت ناراض ہوئے اور جا کر انہوں نے حضرت حمزہ نے ابو جہل کو مارا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ تم ان کو مارو، میرا بدلہ لو، مجھے اس سے خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی اس بات میں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے وہ اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ ان کے اسلام لانے کے بعد سے اسلام کو کافی قوت اور طاقت ملی۔ جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو قوت اور طاقت ملی، ایسے ہی حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد قوت اور طاقت ملی اسلام کو۔ ان کے بعد جو ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ایک لمبی دیر تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ بھی جہری دعوت جب آپ نے شروع کی تو اس وقت اسلام لانے والے صحابی ہیں مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ۔ اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ایک کے بعد دیگرے اسلام لانا شروع کیا۔ جب صحابہ کرام نے اسلام لانا شروع کیا تو لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دینی شروع کی۔ مشرکین نے کئی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بہت ہی دردناک اذیتیں پہنچانی شروع کی۔ اس کی کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔